بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، انجمن آرا کس ملک کی شہزادی ہے؟ ملک زرنگار یا بہارستان یا عشق آباد یا پھر حسن آباد؟ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ساتھیو آپ کا پہلا، یعنی ملک زرنگار۔ پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اور یہ کس داستان کا کردار ہے انجمن آرا؟ تو داستان فسانہ عجائب، جسے رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں لکھا تھا، اور یہ داستان پہلی مرتبہ 1843 میں شائع ہوئی ہے۔ 1843 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہے، اور حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر انہوں نے اس داستان کو لکھا تھا۔ فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر جو ہے انہوں نے فسانہ عجائب کو لکھا تھا۔ 1824 میں لکھا تھا، اور 1843 میں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہے۔ فسانہ عجائب کی عبارت جو ہے، عبارت اس کی جو ہے نہایت پرتکلف ہے، پیچیدہ ہے اور مقفع مسجع ہے۔ اگر اس کی عبارت کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے بتانا ہے اس کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع کے ہیں۔ اور رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 مرتبہ جو ہے انہوں نے تبدیلی کی تھی۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں انہوں نے جو ہے فسانہ عجائب کو پیش کیا تھا، اور جو ہے فسانہ عجائب کے اہم کرداروں میں فیروز بخت آ جاتا ہے۔ فیروز بخت ہے، اس کے علاوہ ماہ طلعت کا بھی کردار بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ مہر نگار کا تو بہت ہی متحرک کردار ہے۔ فسانہ عجائب کا جو ہے یہ ایک کردار ہے مہر نگار۔ تو ڈاکٹر نیر مسعود حسین یہ کہتے ہیں کہ یہ فسانہ عجائب کے جو ہے مرکزی اور متحرک کردار ہے۔ تو یہ سبھی کچھ نکات ہیں فسانہ عجائب کے جو ہے حوالے سے۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1786 میں پیدا ہوئے ہیں لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے بنارس میں 1869 کو ہوئی ہے۔ چلیے جو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بے نظیر کس ڈرامے کا کردار ہے؟ ضحاک، انارکلی، یہودی کی لڑکی یا پھر آگرہ بازار؟ جی ساتھیو، تو بے نظیر جو ہے یہ ڈرامہ آگرہ بازار کا کردار ہے۔ حبیب تنویر کا یہ ڈرامہ ہے۔ ٹھیک ہے، حبیب تنویر کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1923 میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات جو ہے 2009 کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صبرس میں غیر کس کی بیٹی ہے؟ جی، تو صبرس میں جو ہے غیر رقیب کی بیٹی رہتی ہے۔ صبرس میں جو ہے غیر رقیب کی بیٹی ہوتی ہے، اور رقیب جو ہے یہ سنگسار کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو سنگسار ایک جگہ ہے، تو یہیں کے یہ رہنے والا رہتا ہے رقیب۔ اور رقیب جو ہے یہ رقیب عشق کا غلام رہتا ہے، عشق کا غلام ہے۔ رقیب جو ہے عشق کا غلام ہے، اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو سنگسار کا یہ رہنے والا ہے، یعنی سنگسار کا نگراں ہوتا ہے۔ اور تو یہ سبھی چیزیں ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زہد پہاڑ پر نظر کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ زہد پہاڑ پر نظر کی ملاقات
رزق سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رزق جو ہے، رزق کا بیٹا جو ہے توبہ ہوتا ہے، رزق کا بیٹا جو ہے توبہ رہتا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں۔ درج ذیل لغت کی صحیح ترتیب بتانا ہے۔ جی تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، صبح گرداں ہی میرے صبح گرداں ہی میر ہم تو رہے، دست کو تا سبو نہ گیا۔ اس شعر میں صبح گرداں کے کیا معنی ہے؟ جی تو اس شعر میں صبح گرداں کے معنی ہے تسبیح پڑھنے والا۔ صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 47، پھر سے لغت کے اعتبار سے سوال آیا ہے، تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو ٹی ایس ایلیٹ، احتشام حسین ارسطو تنقید نگار ہیں، محی الدین قاضی زور، قاضی عبدالودود اور مولوی عبدالحق یہ محقق ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن سی اور ڈی پہلا ہو جائے گا۔ اے اور بی میں دیکھیے گا تو یہاں مکس دیا گیا ہے، ارسطو یہ تنقید نگار ہیں، مولوی عبدالحق محقق ہے، تو اس اعتبار سے غلط۔ قاضی عبدالودود محقق ہیں اور اس کے علاوہ افلاطون بھی جو ہے یہ تنقید نگار ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں جو ہے آپ کا بی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رانی کیتکی کہانی میں پھول کلی کون رہتی ہے؟ جی ساتھی، تو رانی کیتکی کہانی میں پھول کلی ایک مالن ہوتی ہے۔ رانی کیتکی کہانی یہ انشاء اللہ خان انشا کی مشہور داستان ہے، اور رانی کیتکی کہانی کب لکھی گئی تھی؟ تو 1803 عیسوی میں یہ لکھی گئی تھی۔ کس کی فرمائش پر؟ تو حسین علی خان کی فرمائش پر، حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں رانی کیتکی کہانی لکھی گئی تھی۔ اور یہ شائع کب ہوئی تھی؟ تو شائع جو ہے 1933 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کس کے جانب سے؟ تو مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق کے ذریعے یہ 1933 عیسوی میں جو ہے شائع ہوئی تھی۔ انشاء اللہ خان انشا کا مشہور قول ہے اس کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے، کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میلہ نہ پٹ۔ تو یہ سبھی کچھ ہے۔ اور انشاء اللہ خان انشا کا ایک اور کتاب ہے بہت مشہور ہے جو UGC سے نے پوچھا جاتا ہے، تو وہ ہے دریائے لطافت۔ دریائے لطافت جو ہے ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ دریائے لطافت کی خوبی کیا ہے؟ تو دریائے لطافت کی خوبی یہ ہے کہ یہ اردو نحو، صرف اور قواعد پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اردو قواعد پر مشتمل ہے یہ، اور یہ اس میں ایک صدف ہے اور 7 جزیرے ہیں، ایک صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ چلیے جی، اور اس کے جو مصنف ہیں انشاء اللہ خان، ان کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ جی تو انشا کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے 1752 عیسوی کو مرشید آباد میں، اور وفات جو ہے 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مجموعہ نغز ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ مجموعہ نغز، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا اس مجموعہ کو وہ کون مشہور نقاد ہیں جنہوں نے اسے ترتیب دیا تھا؟ جی تو مجموعہ نغز جو ہے یہ قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، اور اسے حافظ محمود شیرانی نے، حافظ صاحب نے اسے ترتیب دیا تھا۔ حافظ محمود شیرانی وہی ہیں آپ کے 1880 سے 1946 والے ہیں، تو یہ سبھی کچھ ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جانی کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع کی مدد سے میر تقی میر کا شعر مکمل کیجیے۔ تو وہ ہو جائے گا تیسرا، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر تقی میر 1722 سے 1810 والے ہیں۔ اگلا سوال، تصانیف کے نام جوڑ کے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔
جی دوستو، تو امانت لکھنوی کا ہو جائے گا اندر صبا، محمد حسن کا ہو جائے گا ڈرامہ ضحاک، اور امتیاز علی تاج کا انارکلی، آکاش کاشمیری کا یہودی کے لڑکے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ امانت نے اندر صبا کو کب لکھا تھا؟ تو 1852 میں۔ اور یہ کب کھیلا گیا تھا، اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا؟ تو 1854 میں۔ شائع کب ہوا تھا؟ تو 1855 میں۔ یہودی کے لڑکے آکاش کاشمیری کا ہے، یہ 1910 سے 1911 عیسوی کے درمیانی مدت میں جو ہے آکاش کاشمیری نے اپنی کمپنی الفریڈ کے لیے جو ہے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور امتیاز علی تاج کا جو انارکلی ہے یہ کب لکھا گیا؟ تو 1922 عیسوی میں لکھے تھے، لیکن یہ شائع ہوا تھا 1932 عیسوی میں۔ 1932 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ اور محمد حسن والا جو ضحاک ہے یہ 1977 عیسوی میں عصری ادب میں شائع ہوا، ایک رسالہ تھا عصری ادب، اس میں 1977 میں شائع ہوا تھا، اور یہ جو ہے کتابی شکل میں 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، 1980 عیسوی میں، 1800 نہیں 1980۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال۔ ان سبھی کی پیدائش وفات آج کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے، کیونکہ اس کے بارے میں میں نے بہت ذکر کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے گا۔ جی دوستو، تو ابن بطوطہ کے تعاقب میں جاپان چلو جاپان چلو، مسافران لندن، یہ سفر نامہ کا زمرہ ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام، مسافران جاپان چلو جائے، اے اور سی جو والے زمرے ہیں یہ سفر ناموں کے زمرے ہیں۔ تو بات کریں ابن بطوطہ کے تعاقب میں کن کا یہ سفر نامہ ہے، تو یہ ابن انشا کا ہے۔ یہ سفر نامہ 1964 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ جاپان چلو مجتبیٰ حسین کا ہے، یہ سفر نامہ جو ہے 1983 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور مسافران لندن سے سید احمد خان کا ہے، یہ 1961 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ سفر نامہ روم و مصر و شام، یہ سفر نامہ جو ہے 1894 میں شائع ہوا ہے، شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے۔ اب بات کریں ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کے پیدائش وفات کے، تو ابن انشا کی پیدائش جو ہے دوستو وہ ہوئی ہے 1927 عیسوی کو جالندھر میں، اور وفات 1978 عیسوی کو یہ ہے لندن میں، اور کراچی میں ان کا مدفن ہے۔ جاپان چلو یعنی مجتبیٰ حسین کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو مجتبیٰ حسین 1936 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پہ؟ تو یہ کرناٹک میں، اور 2020 عیسوی کو جو ہے حیدرآباد میں انتقال فرما گئے۔ مسافران لندن سے سید کی پیدائش 1817 اور وفات 1898 عیسوی کو یہ ہے۔ اب بچ گئے کون؟ شبلی، تو 1857 سے 1914 والے ہیں یہ۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں مصنفین کے لحاظ سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو لفظ و معنی انداز گفتگو کیا ہے؟ تنقیدی افکار، 1935 سے 2020 والے کی کتابیں ہیں۔ تنقیدی اعتصاب، نئے مقالات، تخلیقی عمل، 1922 سے 2010 والے کی کتابیں ہیں۔ ادب اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، تنقید کیا ہے؟ 1911 سے 2002 والے کی کتابیں ہیں، یعنی کہ آل احمد سرور کی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن اے بی ڈی دوسرا ہو جائے گا۔ افسانہ اور اس کی غایت کس کی کتاب ہے؟ افسانہ اور اس کی غایت، اور ترجیحات کس کی ہے، اور ادب اور جمالیات کس کی، بتائیے گا۔ جی تو ادب اور جمالیات جو ہے یہ شکیل الرحمن کا ہے،
ترجیحات سید شبیہ الحسن کا ہے، اور افسانہ اور اس کی غایت جو ہے مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا سی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تجزیہ ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ تجزیے کے تخلیق کار کون ہیں؟ جی تو گیان چند جین۔ تجزیے جو ہے گیان چند جین کی تخلیق ہے۔ گیان چند جین 1923 سے 2007 والے ہیں، بجنور سے کیلیفورنیا والے۔ گیان چند جین کی کچھ اور بھی تخلیقات ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ تفسیر غالب، اردو کی نثری داستانیں، اردو مثنوی شمالی ہند میں رموز غالب، حقائق، عام لسانیات، ابتدائی کلام، تاریخ ادب، اردو ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب، مقدمے اور تبصرے، لسانی مطالعہ۔ اس کے علاوہ ذکر و فکر، تحریریں، تحقیق کا فن، پہچان، پرکھ اور پہچان، ادبی اصناف، اردو کا اپنا عروض، کھوج، قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن اور اردو کا اپنا عروض، یہ سبھی کتابیں جو ہیں گیان چند جین کے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، ریڈیو فیچر کے بارے میں دو صحیح زمروں کی تلاش کیجیے۔ جی تو ریڈیو فیچر کے بارے میں دو آپ کا صحیح زمرہ ہو جائے گا، پہلا اے اور ڈی۔ ریڈیو فیچر ریڈیو ٹاک اور ریڈیو ڈرامے کی ملی جلی شکل ہے، اور ریڈیو فیچر میں موضوعات کے ساتھ ساتھ سرخی کو بھی دلچسپ ہونا چاہیے۔ یہاں کہہ رہا ہے حقیقت نہیں ہوتی تو غلط، حقیقت ہوتی ہے اس میں، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ریڈیو فیچر کے موضوعات محدود ہوتی ہیں، نہیں محدود نہیں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ابھی سے غلط ہے ساتھیوں۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چلیے دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ علی گڑھ تحریک ایک مصلحانہ تحریک تھی، اور دلیل دی گئی ہے کہ اس لیے کہ اس میں انگریزوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا، دعویٰ بھی درست ہے اور دلیل بھی۔ علی گڑھ تحریک ایک مصلحانہ تحریک تھی، بالکل، اور اس میں جو ہے انگریزوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، آریائی زبان کا عہد وسطیٰ کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ جی تو پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہند آریائی زبانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے قدیم ہند آریائی، دوسرا ہے وسطی ہند آریائی، اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی۔ تو قدیم والا یہ کب سے کب تک کا زمانہ ہے؟ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے۔ وسطی کا جو دور ہے وہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، 1000 عیسوی، یہاں عیسوی لگا دیجئے۔ اور جدید دور کا جو زمانہ ہے وہ 1000 عیسوی سے یہ آپ کا ہو جائے گا تاحال۔ تو یہ ہے، تو اس میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے، یہاں کہہ رہا ہے عہد وسطیٰ، تو عہد وسطیٰ 500 قبل مسیح سے 1000، تو 500 قبل مسیح سے یہاں 600 ہے، تو یہی صحیح جواب ہو جائے گا۔ دوسرے تیسرے میں دیکھیے گا تو غلط ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، ماورا کی اشاعت کس سن میں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا اس کے مصنف کون ہے۔ جی تو ماورا کی سن اشاعت جو ہے وہ 1941 عیسوی میں ہوئی ہے۔ نون میم راشد اس کے تخلیق کار ہے، اور نون میم راشد کے کچھ اور مجموعے ہیں، جیسے کہ ایران میں اجنبی، یہ ان کا مجموعہ ہے، 1955 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ لا انسان بھی بہت مشہور ہے، پوچھا جاتا ہے، اس کی سال اشاعت بھی پوچھا جاتا ہے، 1969 میں شائع ہوا۔ گمان کا ممکن بھی ہے ان کا، گمان کا ممکن، یہ کب شائع ہوا؟ تو گمان کا ممکن جو ہے 1977 میں شائع ہوا۔ تو اس کے زمانی ترتیب پوچھے جاتے ہیں ساتھیوں۔ اور نون میم راشد جو ہیں یہ کب سے کب والے ہیں؟ تو نون میم راشد جو ہیں یہ 1910 سے 1975 والے ہیں۔ چلیے جی آج کا آخری سوال دیکھیے گا، آیات و نغمات کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کے بعد کچھ جنرل سوالات کو حل کریں گے۔
جی تو جوش ملی آبادی کا حیات و نغمہ جو ہے یہ جوش ملی آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ جوش ملی آبادی کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب ہے۔ روح ادب جوش ملی آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1920 عیسوی میں شائع ہوا۔ چلیے جوش ملی آبادی کی پیدائش وفات دیکھ لیجیے، 1896 میں پیدا ہوئے ملیح آباد میں، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے تو اب ہم سوال شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے آپ کے سامنے، مثنوی کے حیت میں ایک نظم ہے، معرہ نظم ہے حویلی۔ حویلی یہ نظم ہے اور آپ نے بتانا ہے یہ مخدوم کے کس مجموعہ میں شامل ہے۔ حویلی مخدوم محی الدین کا نظم ہے، معرہ نظم ہے مثنوی کے حیت میں، ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے۔ ایک اور ہے معرہ نظم ان کا ایک لڑکا، یہ ایک لڑکا جو ہے اختر الایمان کا ہے، یہ معرہ نظم ہے۔ تو یہ ایک لڑکا جو ہے آپ نے بتانا ہے اختر الایمان کے کس مجموعہ میں شامل ہے۔ تو حویلی جو ہے یہ سرخ سویرا میں شامل ہے، سرخ سویرا 1944، اور ایک لڑکا جو ہے یہ یادیں میں شامل ہے، اختر الایمان کا مجموعہ یادیں 1961 میں شائع ہوا۔ چلیے اگلا سوال، کس نے ابتداً منشی خلیل احمد وجد بالگرامی سے مشورہ سخن کیا، پھر منشی امیر اللہ تسلیم سے اصلاح سخن لی تھی؟ فراق، اصغر، جگر یا پھر مجروح سلطان پوری؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اصغر گنڈوی۔ اصغر گنڈوی اس کا صحیح جواب ہے۔ اصغر گنڈوی کب سے کب والے ہیں؟ تو اصغر گنڈوی جو ہے 1 مارچ 1884 سے 1936 والے ہیں۔ تو اصغر گنڈوی نے ابتداً منشی خلیل احمد وجد بالگرامی سے مشورہ سخن کیا، پھر بعد میں امیر اللہ تسلیم سے انہوں نے اصلاح سخن لی۔ چلیے اگلا سوال، کس کے مجموعوں کا انگریزی، ہسپانوی، جرمنی، فرینچ اور اطالوی کے علاوہ اڑیا اور بہت سارے زبانوں میں جو ہے ہندوستان کے مختلف زبانوں میں جو ہے ترجمہ ہوا ہے؟ جی انگریزی، ہسپانوی، جرمنی، فرینچ اور اطالوی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف زبانوں میں جو ہے ان کا جو ہے ترجمہ ہوا ہے۔ جی تو وہ ہو جائیں گے آپ کے شہریار 1936 سے 2012 والے شہریار کے، ٹھیک ہے۔ شہریار کے مجموعوں کا انگریزی، ہسپانوی، جرمنی، فرینچ اور اطالوی کے علاوہ اڑیا سمیت ہندوستان کے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، غالب نے کس کی تحریک پر اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کس کی تحریک پر اپنے کلام کا 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا؟ جی تو مولوی فضل حق، اس کا صحیح جواب ہے مولوی فضل حق، ٹھیک ہے، مولوی فضل حق۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے مولوی فضل حق کی تحریک پر اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ جو ہے نکال ڈالا تھا۔ کس کی تحریک پر؟ تو مولوی فضل حق کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکالا تھا۔ چلیے اگلا سوال، کس شاعر کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے؟ ترقی پسند غزل کا، قلم ہی نہیں چل رہا، غزل کا نقیب، ترقی پسند غزل کا نقیب کسے کہا جاتا ہے؟ چلیے آپ کے پاس آپشن ہے جگر، مجروح، آتش یا پھر ساحر۔ جی آپ نام نہیں لکھیے گا، آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں ان کی پیدائش وفات لکھیے گا تاکہ اس سے اور لوگوں کے ذہن میں جو ہے چیزیں آ جائیں۔ جی تو وہ ہیں
1919 سے 2000 عیسوی والے، یعنی مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال، کس نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر فراق نہ ہوتے تو ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اور ابن انشا نہ ہوتے؟ یہ خیال کس کا تھا؟ کس کا یہ خیال تھا کہ اگر فراق ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اور ابن انشا نہ ہوتے؟ جی تو شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر فراق نہ ہوتے تو ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اور ابن انشا نہ ہوتے۔ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا خیال تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کا خیال تھا کہ اگر فراق نہ ہوتے تو ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اور ابن انشا نہ ہوتے۔ چلیے اگلا سوال، مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ قول کن کا ہے؟ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو جو ہے ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کس کا ماننا ہے؟ چلیے آپ کے پاس آپشن ہے، سید عبداللہ، عبادت بریلوی، نیاز فتح پوری یا پھر امداد امام اثر۔ جی تو یہ قول ہے عبادت بریلوی۔ عبادت بریلوی کی کوئی تصنیف اگر آپ کے ذہن میں ہو، مشہور تصنیف جس سے سوال بنتا ہو، وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ چلیے اگلا سوال کا جواب دیجیے گا، غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہیں، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ گل نغمہ جو ہے یہ فراق گورکھپوری والا نہیں، ٹھیک ہے، ایک اور گل نغمہ ہے مجموعہ، وہ ان کے والد کا تھا، اور کون وہ مطلب تھے کہ جو ہے کہ وہ انہوں نے اپنے والد کے جو ہے کلام کو اس نام سے جو ہے ترتیب دیا تھا، وہ کون سے ادیب تھے یا نقاد تھے، آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں لکھ کر۔ گل نغمہ۔ چلے اور اس سوال کا جواب بتائیے، غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ جی تو سعادت علی صدیقی صحیح جواب ہو جائے گا، سعادت علی صدیقی۔ سعادت علی صدیقی کا یہ قول ہے، غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہیں، بقول سعادت علی صدیقی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔